ڈاکٹر صاحبہ، آج جو ہم جس موضوع کو لے کر آئے ہیں، قرآن اور ہماری ذمہ داریاں، نزول قرآن کا مقصد یہ خود قرآن میں کیسے بیان کیا گیا ہے، میں چاہوں گی کہ آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو ایک واضح حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری اطاعت کریں یا عبادت کریں۔ تو انسان کو کس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، اور ہر دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا گیا، کچھ مخصوص وقت تک ہمیں یہاں رہنا ہے، اور جس طرح ہم رہیں گے وہ ہماری جو ابدی دائمی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اس کا انحصار ہماری اس دنیاوی عارضی زندگی کے جو طرز عمل ہے اس پر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا، انسان کو جب زمین پر بھیجا، آپ ابتدا سے دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعات میں کہ انسان کو زمین پر بھیجا اور فرما دیا کہ ہر دور میں اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہیں گے، پیغام پہنچاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو نبوت کا تھا اور ہدایت کا تھا اس کی تکمیل ہو گئی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو ایک واضح منشور حیات، لاہ عمل، یعنی عمل کی کتاب، کہ وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو پرفیکٹ کامیاب بنا سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک عطا فرما دیا۔ اور قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کبھی اس کو رحمت کہا گیا، کبھی اس کو شفا کہا گیا، کبھی اس کو ہدایت کہا گیا، کبھی اس کو تذکرہ کہا گیا، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موعظہ یعنی نصیحت بھی ہے، وہ تذکرہ بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے۔ ہماری روح میں، ہماری سرشت میں یہ لکھ دیا گیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اور ہمیں اسی کی فرما برداری اور اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں بار بار اس طرف لے کے جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے کہ تم زندگی کیسے بسر کرو۔ تو قرآن پاک کو کہیں کہا جا رہا ہے ھدی للناس اور کہیں کہا جا رہا ہے ھدی للمتقین، ہدایت یعنی راہ دکھانے کی چیز، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے مینول ہے یا یہ انسٹرکشن کی ایک کتاب ہے، اور یہ انسٹرکشن صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہیں۔ تو جس نے اس کتاب سے نصیحت حاصل کی، جس نے اس کو پکڑ لیا، تھام لیا، اور جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر اس کو تھام لو، کیونکہ تنہا ایک شخص کے بس کی بات نہیں، اور ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں تو پورا ایک معاشرہ ہے، نظام حیات ہے، تو مل کر قرآن پاک کو تھامنا ہوگا اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں، ایک ایسی منزل ہے جس کا راستہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو یا تو پہلے میپس ہوتے تھے، لوگ نقشے بنا کے بتاتے تھے یا لکھ دیتے تھے یہاں سے سیدھے جانا ہے، دائیں جانا ہے، اتنے کلومیٹر سے بائیں مڑنا ہے، پھر اس قسم کے واقعات۔ اور آج تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، آپ کے پاس نیویگیشنز ہوتے ہیں جس کو ٹام ٹام بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، تو آپ بس اس کو فالو کرتے چلے جائیں۔ تو قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ پیاری کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، جس کا مقصد ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ سبحان اللہ، یعنی مکمل ڈائریکشن موجود ہے اس میں کہ ہم نے جانا کس سمت ہے۔